السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگا اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود کا ہوں گے، کوئی بڑا آدمی بننا ضروری نہیں، سکون اور خوشی تو ایک پکوڑے والا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جس سے فرینڈ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو صحابہ سبسکرائب رضی کریں، بیل اللہ آئیکن کو عنہم پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کوہرام میں، تب مچ تک کے لیے گیا اللہ اور حافظ۔ بکاہ کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ اپنے صلی آپ پر اللہ ظلم کر علیہ رہے وسلم ہوتے کی ہیں۔ زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں۔ سلمان جاؤ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہو اپنے ابا کا حبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے،
अंदर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो रो रहे थे, लिहाजा दरवाज़े को खटखटाना पड़ा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो की आवाज़ आई, यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हज़रत सलमान ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का हब्बा कौन पहनेगा? हज़रत सलमान ने सारा किस्सा सुनाया। आप हब्बा निकाल कर ले आईं जो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे पकड़ कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर यहूदी ने पकड़ कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठा कर कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता और यगाना है। कायनात तेरी नियाज़मंद और तू बेनियाज है, और मैं ये भी गवाही देता हूँ इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ उसने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज़ कर ले। ये कहकर वहीं गिर कर जान दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया। फ्रेंड्स, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो से आगाही मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।